بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، آئی ہوپ یو ول بی فائن۔ کیا آپ جانتے ہیں وہ عظیم ہستیاں کون تھیں جنہوں نے نبی آخر الزماں کے ساتھ زندگی گزاری، جنہوں نے علم، وفا، قربانی اور کردار کا ایسا نمونہ پیش کیا، جنہوں نے دین اسلام کی تربیت کا پہلا مرکز بنایا جس پر آج بھی امت فخر کرتی ہے؟ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں امہات المومنین کی۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے ان عظیم خواتین کے روشن کردار جنہیں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی مائیں قرار دیا۔ تو چلیے چلتے ہیں ایک ایمان افروز سفر پر۔ امہات المومنین وہ عظیم خواتین تھیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزاری۔ ان کی تعداد 11 تھی، لیکن ایک وقت میں 9 ازواج مطہرات زندہ تھیں۔ سب سے پہلے اور سب سے عظیم زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی۔ پہلی ایمان لانے والی خاتون تھی۔ آپ کی دولت، وفاداری اور محبت نے دین کو بہت سہارا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان کو یاد کرتے تھے۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ سب سے زیادہ احادیث روایت کرنے والی وہ زوجہ تھی۔ ان سے تقریباً 2200 سے زیادہ احادیث مروی ہیں۔ بہت ہی علم اور فہم رکھنے والی، جن سے بڑے بڑے صحابہ بھی علم حاصل کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب زوجہ تھی۔ ان کے بعد حضرت صفیہ، حضرت جویریہ، حضرت ام حبیبہ، حضرت میمونہ اور حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی ہیں۔ ہر ایک نے دین اسلام کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، نبی مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں اور ان کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ امہات المومنین کا احترام اور ان کی زندگی سے سیکھنا اور ان کا ذکر کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور یہ ہمیں سکھاتی ہیں کہ ایمان، علم، وفا اور قربانی عورت کی اصل زینت ہے۔ امہات المومنین کا کردار ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ان کا صبر، ایمان، علم اور وفا ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اگر دین کے لیے جینا ہے تو کردار ایسا ہونا چاہیے کہ امت بھی مثال دے۔ امہات المومنین کے بارے میں جتنی بھی باتیں کی جائیں، جتنا بھی ان کا ذکر کیا جائے کم ہے، لیکن ہمیں اپنی زندگیوں کو سنوارنے کے لیے ان کے نقش قدم پر چلنا بہت ضروری ہے۔ آپ نے ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھنا ہے، کیونکہ یہ عمران فروز ہماری ویڈیو ہوگی اور آپ کو سیکھنے کے لیے بہت کچھ ملے گا۔ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی سب سے پہلے ایکسرسائز اس لیسن کی، اور اس کے بعد لاسٹ میں آپ کے ساتھ امپورٹنٹ کوسچنز ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے ہیں، جو اگر آپ ان کوسچنز کو بھی ریڈی کر لیتے ہیں تو آپ کے پیپر ہوں یا چاہے ٹیسٹ ہو تو آپ کے اچھے مارکس لازمی آئیں گے، اور یہ 100% گارنٹی ہے۔ سب سے پہلا MCQز ہے، سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلہ تھا، تو اس کا آنسر ہے آپشن اے بنو مستلق۔ اس کے بعد اگلا MCQز ہے، سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی احادیث کی تعداد ہے، تو اس کا آنسر ہے آپشن سی 7۔ نیکسٹ ہے ام المومنین سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تھا، تو اس کا آنسر ہے آپشن اے زینب۔ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے والی سب سے آخری ام المومنین ہے، تو اس کا آنسر ہے حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لاسٹ MCQز ہے، ام المومنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق تھا، تو اس کا آنسر ہے آپشن اے بنو امیہ سے۔ MCQز کے بعد آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں شارٹ کوشچن۔ کوشچن نمبر 1 ہے، امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن کو کن خواتین کو کہا جاتا ہے، اور کسی دو کے نام لکھے، تو اس کا آنسر آپ نے یہاں سے نوٹ کرنا ہے۔ آپ کسی بھی امہات المومنین کے نام لکھ سکتے ہیں، کسی بھی دو کے نام لکھ سکتے ہیں، لیکن میں نے یہ نام لکھے ہیں، آپ بھی وہ لکھ سکتے ہیں، یا جو آپ چاہتے ہیں وہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ آپ نے یہاں سے آنسر نوٹ کرنا ہے۔ وہ خوش نصیب خواتین جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کا شرف حاصل ہوا، بے مثال پاکیزگی کی وجہ سے انہیں ازواج مطہرات کہا جاتا ہے۔ نمبر 1 ہے، ام المومنین حضرت سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال نمبر 2 ہے، امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن کے مقام و مرتبے کے بارے میں ایک آیت کا ترجمہ تحریر کریں، تو اس کا آنسر آپ یہاں سے نوٹ کریں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کی جانوں پر خود ان سے زیادہ حق رکھتے ہیں، اور آپ کے ازواج مطہرات ان کی مائیں ہیں۔ یہاں تک آپ نے کوشچن نمبر 2 کا آنسر کمپلیٹ کر لینا ہے۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں کوشچن نمبر 3۔ کوشچن نمبر 3 ہے، امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن کے چند اوصاف تحریر کریں، تو اس کا آنسر آپ یہاں سے نوٹ کریں گے۔ حضرت صفیہ کے بارے میں لکھیں گے، آپ بہت زیادہ عبادت گزار اور فیاض خاتون تھی۔ ام المومنین حضرت صفیہ کے بارے میں آپ لکھیں گے، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے تحمل والی، ذہین اور علم و فضل کی مالک تھی۔ خصوصاً سخاوت کا جذبہ ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ اس کے بعد ام المومنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ یہاں سے نوٹ کریں گے۔
حضرت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسروں کے حقوق کا خصوصی خیال رکھتی تھی۔ ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ یہاں سے لکھیں گے۔ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی عالمہ، عابدہ اور نہایت دانش مند خاتون تھی۔ سیدہ مومنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخلاص کی پیکر، غریبوں کی ہمدرد اور معاون تھی۔ ام المومنین سیدہ ماریہ قبطیہ کے بارے میں آپ یہاں سے نوٹ کریں گے۔ وہ زیادہ تر وقت اپنا عبادت میں گزارتی تھی۔ اس کے بعد نیکسٹ کوشچن دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کا واقعہ تحریر کرے، تو آپ نے یہاں سے لکھنا ہے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام رملہ ہے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام سرا اور والدہ کا نام صفیہ بنت ابی عاص ہے۔ آپ اپنے خاوند عبید اللہ حجش اسدی کے ساتھ حبشہ ہجرت کر گئی تھی۔ وہاں خاوند عیسائی ہو گیا اور انہیں چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کے ذریعے حضرت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ شاہ نجاشی نے انہیں آپ کے پاس مدینہ بھیج دیا۔ نکاح کے وقت ان کی عمر 32 سال تھی۔ آپ کا تعلق بنو امیہ سے تھا۔ آخری سوال ہے ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ آنسر ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اسم گرامی صفیہ، والد کا نام حی اور والدہ کا نام زہرا بن اسماعیل ہے۔ ام المومنین سیدہ صفیہ کا اصل نام زینب تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ کے قریب رہنے والے مشہور یہودی قبیلے بنو زہر کے سردار حی بن اخطب کی بیٹی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ خیبر کے مال غنیمت میں آئی تھی۔ ان کی دلجوئی کی گئی اور انہیں عزت و احترام سے نوازا گیا اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر کے اپنے نکاح میں لے لیا۔ اس کے بعد تفصیلی سوال نمبر 1 ہے امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے فضائل و علمی خدمات تحریر کریں، تو اس کا آنسر آپ یہاں سے نوٹ کریں گے۔ وہ خوش نصیب خواتین جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کا شرف حاصل ہوا ہے اور بے مثال پاکیزگی کی وجہ سے انہیں ازواج مطہرات کہا جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، نبی اہل ایمان کی جانوں پر خود ان سے زیادہ حق رکھتے ہیں اور آپ کے ازواج مطہرات مومنوں کی مائیں ہیں۔ اس کے بعد آپ یہاں سے نوٹ کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت احکام کی شرح، پاسداری، توقع و پرہیزگاری، زاہد و عابد، محبت رسول، خوف خدا، اثار و اخلاص جیسے بے شمار اوصاف و اعزاز ہیں اور ازواج مطہرات کو سب عورتوں سے نمایاں اور اونچے مقام پر فائز کر دیتے ہیں۔ یہ در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و تربیت کا ہی اثر تھا کہ انہیں اس قدر بلند مقام و مرتبہ حاصل ہوا اور ان کی پاکیزہ حیات کے شب روز قیامت تک کے لوگوں کے لیے بہترین نمونہ قرار پائے اور انہیں وہ شان عطا ہوئی کہ قیامت تک کے آنے والی خواتین ان کی گرد پاک کو بھی چھو نہیں سکتی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ سب سے پہلے ہے ام المومنین سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ یہاں سے نوٹ کریں گے۔ اپنے لاسٹ تھرڈ لائن سے سٹارٹ کرنا ہے۔ ام المومنین سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 7 احادیث مروی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت گزار اور فیاض خاتون تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی برکت والی ہیں کہ آپ کی وجہ سے آپ کے قبیلے کے سینکڑوں لوگوں کو آزادی حاصل ہوئی۔ یہاں تک آپ نے نوٹ کر لینا ہے۔ اس کے بعد لکھیں گے ام المومنین سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی تحمل، ذہین اور علم و فضل کی مالک تھی۔ خصوصاً سخاوت کا جذبہ آپ میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سے مسلمان ہوئی، اسلامی احکامات اور تعلیمات پر بڑی پابندی سے عمل پیرا رہیں اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی فدا ہو گئی۔ یہاں تک آپ نے لکھ کے اس کو نوٹ کر لینا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ لکھیں گے ام المومنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے یہاں سے نوٹ کرنا ہے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل کے مطابق عمل کرنے میں پیش رہتی، دوسروں کے حقوق کا خصوصی خیال رکھتی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 65 احادیث مروی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 4 سال تک آفتاب رسالت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت و ہمراہی میں رہنے کی سعادت حاصل کی۔ نیکسٹ لکھیں گے ام المومنین سیدہ میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ آپ نے یہاں سے لاسٹ والا جو پیراگراف ہے اب وہ آپ نے لکھنا ہے۔ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی عالمہ، عابدہ اور نہایت دانش مند خاتون تھی۔ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخلاص کی پیکر، غریبوں کی ہمدرد اور معاون تھی۔ کبھی کبھی غربا اور مساکین کی مدد کے لیے لوگوں سے قرض بھی لے لیتی تھی۔ ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حافظہ بڑا قوی تھا، اگرچہ ان کو صرف 3 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میسر آئی تھی، تاہم جو بھی احادیث سنتی وہ یاد کر لیتی۔ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کل روایات کی تعداد 76 بیان ہوئی ہے۔ اس کے بعد لکھیں گے ام المومنین سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔
سیکنڈ لاسٹ پیرے سے سٹارٹ کریں گے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد 6 ہجری میں حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا۔ اس کے دوسرے سال ماہ ذی الحجہ 8 ہجری میں ان کے ہاں حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، جو 17 یا 18 ماہ زندہ رہ کر انتقال کر گئے۔ سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے کچھ عرصہ کے بعد آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی سے وصال کر گئے۔ اب سیدہ ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل گوشہ نشین ہو کر رہ گئی اور زیادہ تر وقت عبادت میں گزارتی۔ یہاں تک آپ نے اس کوشچن کا آنسر لگا کے کمپلیٹ کر لینا ہے، اور یوں ڈیئر اسٹوڈنٹس ہمارے جو ہے سارا کوشچن آنسر ایم سی کیوز ہے وہ کلیئر ہو گیا۔ اب آپ کے ساتھ میں وہ کوشچن آنسر شیئر کروں گی جو ایکسٹرا ہیں اور جن کو آپ یاد کر کے اپنے ٹیسٹ اور پیپر میں ایکسٹرا مارکس لے سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کے ساتھ میں ایم سی کیوز شیئر کروں گی اور اس کے بعد شارٹ کوشچن شیئر کروں گی، اور آپ نے ان کو اچھے سے یاد کرنا ہے اور اپنے پیپر اور اپنے ٹیسٹ میں زیادہ سے زیادہ مارکس لینے کی کوشش کرنی ہے۔ سب سے پہلے ایم سی کیوز ہے، اہل ایمان کی جانوں پر خود ان سے زیادہ حق رکھتے ہیں، تو اس کا آنسر آپ نے لگانا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ازواج مطہرات مومنوں کی ہیں، تو اس کا آنسر ہے مائیں۔ اس کے بعد آیت تطہیر مذکور ہے، تو اس کا آنسر آپشن سی ہے سورۃ الاحزاب میں۔ اور رجسن سے مراد ہے، تو اس کا آنسر آپشن بی ناپاکی۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے، تو اس کا آنسر ہے لاسٹ آپشن ڈی برہ۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا، تو اس کا آنسر آپشن اے شعبان المعظم 5 ہجری کو۔ نیکسٹ ایم سی کیوز ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کے وقت حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک تھی، تو اس کا آنسر آپشن بی 20 سال۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے، تو اس کا آنسر ہے 7۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر پائی، تو اس کا آنسر آپشن بی 65 سال۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلہ تھا، تو اس کا آنسر ہے بنو نذیر۔ اس کے بعد نیکسٹ ایم سی کیوز ہے، عرب کے دستور کے مطابق غنیمت کا جو حصہ امام یا بادشاہ کے لیے محسوس ہوتا ہے اسے کہا جاتا تھا، تو اس کا آنسر ہے آپشن بی صفیہ۔ نیکسٹ ہے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر پائی، تو اس کا آنسر آپشن سی 60 سال۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے، تو اس کا آنسر آپشن اے رملہ۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے، تو اس کا آنسر آپشن ڈی 165 165۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، تو اس کا آنسر ہے آپشن بی 11 ہجری میں۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کل روایات ہے، تو اس کا آنسر آپشن بی 76۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا، تو اس کا آنسر ہے آپشن بی 7 ہجری میں۔ یہ تھے ایم سی کیوز، اب آپ کے سامنے شیئر کروں گی کوشچن آنسر۔ سب سے پہلا کوشچن ہے، ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کن خواتین کو کہا جاتا ہے، تو اس کا جواب ہے وہ خوش نصیب خواتین جنہیں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کا شرف حاصل ہوا، بے مثال پاکیزگی کی وجہ سے انہیں ازواج مطہرات کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں، 2 سطریں لکھیں۔ تو اس کا جواب ہے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے سے پہلے بیوہ تھی۔ شعبان المعظم 5 ہجری کے مہینے میں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا۔ نکاح کے وقت حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 20 سال اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 57 سال تھی۔ اس کے بعد نیکسٹ کوشچن ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا فرماتی ہے، تو اس کا آنسر ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی برکت والی ہیں کہ آپ کی وجہ سے آپ کے قبیلے کے سینکڑوں لوگوں کو آزادی حاصل ہوئی۔ نیکسٹ کوشچن ہے، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد اور والدہ کا نام لکھیں، تو اس کا جواب ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام حیی اور والدہ کا نام زہرہ بن اسماعیل ہے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کب کا وفات پائی اور کہاں دفن ہے، تو اس کا جواب ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں 44 ہجری کو وفات پائی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت البقیع قبرستان میں دفن ہے۔ اس کے بعد اگلا کوشچن ہے، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر 2 سطریں لکھے، تو اس کا آنسر ہے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی عالمہ، عابدہ اور نہایت دانش مند خاتون تھی۔ سیدنا میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخلاص کی پیکر، غریبوں کی ہمدرد اور معاون تھی، کبھی کبھی غربا اور مساکین کی خاطر لوگوں سے قرض بھی لے لیا کرتی تھی۔ اس کے بعد نیکسٹ کوشچن ہے، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسی زندگی بسر کی، تو اس کا آنسر آپ نے یہ لکھنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل گوشہ نشین ہوگی، زیادہ وقت عبادت میں گزارتی۔ سیدہ ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد 5 سال تک زندہ رہیں۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہاں دفن کیا گیا، تو اس کا جواب ہے حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی اور آپ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ کے مشہور قبرستان بقیع الغرقد میں دفن کیا گیا۔ سو ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج کا جو ہمارا لیسن ہے باب ششم ہدایت کے سرچشمے اور مشاہیر اسلام کا پہلا لیسن امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ امید ہے آپ نے اور میں نے بہت کچھ اس ویڈیو سے سیکھا ہوگا، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں روشنی، برکت اور ہدایت پائیں تو ہمیں امہات المومنین کے نقش قدم پر چلنا ہوگا، کیونکہ وہ صرف نبی کے ازواج نہیں تھی بلکہ وہ پوری امت کے لیے رہنمائی کا مینار تھیں۔ اگر آپ کو یہ باتیں دل کو لگی ہوں تو اس ویڈیو کو ضرور آگے شیئر کریں تاکہ اور بھی دل جگمگائے اور روشنی پھیلتی جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو امہات المومنین جیسی سادگی، وفادار اور پاکیزہ زندگی عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔